امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے شیعہ کو دو حالت کے علاوہ کسی حالت میں دیکھوں، یا وہ عالم ہو یا پھر طالب علم ہو۔ انشاءاللہ 5 اپریل سے سبیل میڈیا سبیل درس یوٹیوب چینل لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں حوض علمیہ قم کے بہترین علماء مختلف موضوعات پر کریش کورس پیش کریں گے۔ تو ابھی کارڈ پر کلک کریں اور سبیل درس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رہے 5 اپریل سے تمام کریش کورس سبیل درس چینل پر ہی اپلوڈ ہوں گے۔ قصہ کڈز پبلیکیشنز کی کتاب قرآن ریڈنگ A1 KG لیول A1 کو فالو کیا جائے گا۔ اس کا لنک آپ کی اسکرین پر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو آج قرآن کریش کورس کے 9ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے، یعنی آپ مسلمانوں میں سے اور آپ سب میں سے وہ شخص بہترین ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور پھر اس کو دوسروں تک تعلیم اور دوسروں کو سکھا سکیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں، گزشتہ لیسن میں تنوین کے بارے میں گفتگو کی اور تنوین کا درس یا تنوین یعنی جب 2 زبر آ جائیں یا 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش۔ مگر گزشتہ درس میں صرف جو ہم لوگوں نے پریکٹس کی تھی وہ کسرہ تنوین تھا، یعنی جب 2 زیر آ جائیں، جب حرف کے نیچے 2 زیر آ جاتے ہیں تو اس کا تلفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کی ساؤنڈ ہم نے بتائی تھی، جیسے ان کی آواز تھی، مثال کے طور پر ان، بن یا تن۔ آج ہم اسی تنوین کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم آگے لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ضمہ تنوین، کہ جس کو کہ اردو میں کہتے ہیں یعنی 2 ضمہ یا 2 پیش جب آ جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہا جاتا ہے، تو جب 2 پیش آ جائے تو اس کو 2 پیش یعنی ضمہ تنوین ہے۔ تو آئیے ہم پیج نمبر 181 اسی کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ پیج نمبر 181 میں یہاں پر انٹروڈکشن دیا ہوا ہے ضمہ تنوین۔ ضمہ تنوین یعنی وہی، جیسا کہ آپ اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیٹر کے جہاں پر 2 پیش آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ لائن ہے اور مثال کے طور پر یہاں پر ایک حرف ہے، کوئی بھی لیٹر ہے، اس لیٹر کے اوپر ایک پیش ایسے لگائی جاتی تھی اور اس کا تلفظ تھا او، مگر ہم نے کہا تھا کہ اگر تلفظ او کیا جائے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ پراپر پروننسیشن جو ہے وہ ہے او۔ اب یہی 2 پیش اگر آ جائے تو اس کی کیا پروننسیشن ہوگی وہ آ کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2 طریقے سے لکھا گیا ہے، یہی 2 پیش ہے۔ یا تو 2 پیش لکھا جاتا ہے کہ 2 پیش کو اسی طرح ایک پیش لگایا اور دوسرا پیش آ گیا اس کے بعد میں، تو یہ 2 پیش اس طرح لکھا جاتے ہیں، یا یہ کہ ایک پیش لکھا جاتا ہے اور دوسرا پیش تقریباً الٹا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک پیش لگاتا ہوں، سیدھا پیش، اور اس کا ادھر سے الٹا پیش، تو یہ دونوں جب ساتھ آ جائیں گے تو یہ بھی 2 پیش ہی کہلائیں گے اور اس کا تلفظ بھی وہی ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، یہ ہو کسی پرنٹ میں، چاہے اردو پرنٹس میں اگر یہ ہے یا عربک پرنٹس کے اندر جیسے یہ ہے، تو دونوں کا تلفظ اسی طرح ہے جو ابھی ہم آ کے سیکھیں گے۔ تو یہاں پر ضمہ تنوین جس کو کہا گیا یہاں پہ انگلش میں، یہ وہی ہے کہ 2 پیش جب آ جائیں، تو جب بھی 2 پیش آئیں گے اس کی آواز جو ہے ان ہو جائے گی۔ جیسے خالی پیش کی آواز او تھی، تو جب 2 پیش آ جائیں گے تو آواز ان کی ہو جائے گی، اب چاہے کوئی بھی لیٹر نیچے ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے UN لگایا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آواز، ان کی آواز نہیں، ان کی آواز ہم نے بتایا تھا کہ زبر میں ہوگی۔ تو لام یہاں پر ہے، لام کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے 2 پیش دیے، اور 2 پیش کس طرح کے دیے، اس طرح کے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک سیدھا پیش ہے اور اس کے ایک الٹا پیش ہو گیا۔ تو یہاں پر 2 پیش دیے گئے ہیں، تو اس کا لام کے اوپر 2 پیش ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا لن،
اب اگلا جو ہمارے پاس ہے زے ہے، رے زے جس کو اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں زا ہے، اس کے اوپر 2 پیش آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا زن. زن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الٹا پیشی اس کے اوپر ہے، ایک سیدھا ہے اور ایک الٹا ہے. اگلا ہمارے پاس ہے ذال، اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی ایک سیدھا پیش ایک الٹا پیش لگا دیا کہ دونوں ساتھ پیش لگائے گئے ہیں. دیکھیں فاصلہ نہیں، دونوں ساتھ ہی ہیں، تو یہ اس کی پروننسیشن بھی اسی طرح ہی ہے. ذال ہے تو ذن، آواز ان کی آنی چاہیے. اب دیکھیے یہ پہلی لائن میں جو تھا یہ 1 2 اور یہ 3، یہ جو تینوں پیش جو لگائے گئے ایک سیدھا پیش اور ایک الٹا پیش ہے. مگر اب ہم اس لائن میں چلتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس یہ حرف کون سا ہے؟ یہ ہے ضاد. اس کے اوپر بھی 2 پیش لگائے گئے، مگر اس میں کون سے پیش لگائے گئے؟ یہ والے پیش. دیکھیے یہ والے پیش آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیٹر، یہ سرکل کے اندر کوئی بھی لیٹر ہو اس کے اوپر ایسے پیش لگائے جا سکتے ہیں، یعنی 2 پیش ساتھ ہی لگائے گئے ہیں، الٹا نہیں بلکہ سیدھا ہی پیش لگائے گئے. تو یہ ضاد کے اوپر 2 پیش آ گئے، اس کا بھی تلفظ اسی طرح ہے جیسے اوپر والی لائن کا تھا. تو یہ ہو جائے گا ضاد کے اوپر 2 پیش یعنی ضن ضن. اب یہ ضاد کا کیا تلفظ ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے. اسی طرح اگلا ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے سا، جس کو سے بھی کہتے ہیں، الف بے تے سے، عربی میں الف با تا اور سا. اب سا کے اوپر 2 پیش دیے گئے اور 2 پیش اسی طرح ہی یعنی سیدھے پیش لکھے گئے ہیں. یہ اوپر والی لائن میں ایک سیدھا تھا اور ایک الٹا تھا، مگر اس لائن میں یہ تینوں کے اوپر جو ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، جو پیش دیے گئے ہیں وہ ہیں سیدھا پیش ہی لکھا گیا ہے. تو اس کا تلفظ ہو گیا سا کے اوپر 2 پیش ہو جائے گا ثن، اور ہا کے اوپر 2 پیش ہو جائے گا ہن ہن. یہ پیج نمبر 181. ابھی ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف جو ہے پیج نمبر 182. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ضمہ تنوین، یعنی 2 پیش جن کے اوپر آ جاتے ہیں اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ انہوں نے ایک سرکل دیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی لیٹر ہو کوئی بھی حرف اس کے اندر ہو، اس کے اوپر یا اس طرح آ سکتی ہے یہ شیپ کا، ایک واو سیدھا ہوگا ایک پیش سیدھا ہے ایک الٹا اس کے اوپر، یا یہ کہ دونوں سیدھے پیش تقریباً پائے جاتے ہیں یہ اس کے اوپر، جو ابھی ہم نے پریکٹس کی. اور یہاں پر جو ورڈ دیا گیا ہے وہ ہے نورن. اب یہاں پر یہ دوبارہ جیسا کہ پہلے ہم لوگ پریکٹس کرتے آئے ہیں اس کتاب میں اسی طرح یہ ہے کہ یہ آپ کو دیے میں ہائی لائٹ تھوڑا کم رنگ سے تاکہ آپ اس کے اوپر لکھ سکیں. اب دیکھیں ہم چند کو لکھتے ہیں، یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر 2 پیش، تو اس کا تلفظ ہو جائے گا اون. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بے، کہ جس کو عربی میں با کہتے ہیں، اور اس کے اوپر 2 پیش بون. اگر مثال کے طور پر با کے اوپر اس طرح کے سیدھا پیش بھی دیا جائے تو یہ سیدھا پیش کس کی طرح ہے؟ یہ سیدھا پیش اس کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح 2 پیش جو ہیں وہ سیدھے دیے گئے، اس میں بھی 2 پیش سیدھے، چاہے یہ ہو تلفظ بالکل وہی ہے، بن ہی رہے گا. اون بون تون ثون جون حن خون دون ذن رون زون سون شون صون ضون. اب اسی طرح ہم اپنے آخری ورڈز کی طرف آ جاتے ہیں. آخری جو لیٹرز ہمارے پاس 3 ہیں، جیسے یہ ہو جائے گا ہن ون اور یون، کیونکہ یہ ہے کہ جس میں عربی میں اس کا نام ہے یا، اور اس کے اوپر 2 پیش آ جائے تو یہ ہو جائے گا یون. تو یہ پیج نمبر 182. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف جو ہے پیج نمبر 183، کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سرکل کریں جتنے بھی لیٹرز جس کے اوپر 2 تنوین ہیں. اب 2 تنوین دیکھ لیے یہاں پر دیا ہے کہ تنوین کیا، 2 ضمہ تنوین یعنی 2 پیش والے، چاہے وہ 2 پیش سیدھے ہوں یا ایک پیش سیدھا ہو اور ایک الٹا ہو. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ، تو ان دونوں میں سے بھی ان آیات کے اندر جہاں پر بھی آیا ہے اس کو سرکل کیا جائے. میں ان آیات کی پہلے تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے، اور جہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر یہ 2 پیش آئے ہیں تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے، اور ابھی ہم انشاءاللہ اس کو سرکل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه
يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها. اب یہاں پر دیکھیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈھونڈنا ہے, دو پیش ڈھونڈنے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے جائیے, کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوہ, دو پیش ڈھونڈنے ہیں. تو یہ کس کے اوپر آئے ہیں؟ یہ ہے کے اوپر آئے ہیں, یعنی حرف ہا کے اوپر آئے ہیں. حرف ہا تو یہ ہو جائے گا ہن, وجوہن. یومئذ ناظرۃ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تا کے اوپر بھی دوبارہ دو پیش آئے ہیں, ناظرۃ. الی ربها ناظرۃ, یہ دوبارہ اس کے اوپر دو پیش. ووجوہ یومئذ باسرۃ. تو آپ ان آیات کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دو پیش آئے ہیں. سب سے پہلا یہاں پہ وجوہن, پھر یہاں پہ ناظرۃ, پھر الی ربها ناظرۃ ووجوہن, اور یہاں پر باسرۃ. اب یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رہے, ہم نے جب آپ کو یاد ہو کر جب فتحتین یعنی دو زبر کا ہم نے درس یاد ہے, ہم نے بتایا کہ اس میں جب سٹاپ کریں گے, جب رکنا ہوگا تو ایک فتحہ ایک زبر جو ہے کم ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر کنٹینیو کریں گے تو تلفظ ہوگا ابدن, اگر آگے سے کنٹینیو کریں گے, مگر اگر رک جائیں گے تو ہوگا ابدا. یعنی ایسا ہے کہ ایک اس میں سے زبر جو ہے اس کو سوچئے, صرف سوچنے میں کہ ایک زبر ہٹا دیجئے, لکھی جائے گی مگر وہ لکھی اس لیے جاتی ہے کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں, اس تنوین کو, یعنی اس دو زبر کو پڑھا جائے گا ابدن. مگر اگر رکنا ہو اس پہ تو آپ صرف ایک زبر کو پڑھیں گے, ابدا پڑھا جائے گا. تو یہاں پر اب کیا ہے, یہاں پر دو پیش جہاں پر آ جائے, یا یہ کہ گزشتہ درس میں بھی جیسے دو کسرہ تھے, دو زیر تھے حرف کے نیچے, تو دو زیر یا دو پیش کے اندر اس سچویشنز میں کیا کرنا پڑتا ہے, اس میں یہ کہ اگر رک جائیں تو اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے جیسے ساکن آ جائے. اب ساکن کیا ہے, اس کا پراپر ایک ہم نے انشاءاللہ جو اگلے لیسنز میں سے ایک لیسن جو ہے وہ اسپیشلی ساکن کے بارے میں بھی ہے کہ ساکن اور سکون کیا ہوتا ہے. مگر ابھی صرف یہ بتا دیا جائے کہ جب اگر سٹاپ کیا جائے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو سٹاپ کیا جائے گا تو ان کی آواز نہیں آئے گی. تو اگر کنٹینیو کروں گا تو ہوگا وجوہن, اگر رک جائیں گے تو ہوگا وجوہ, ہا کی صرف آواز آئے گی. اس میں بھی اسی طرح ناظرۃن, ابھی آخر میں تے ہے, اگر ساکن ہو جائے تو یہ ناظرت نہیں بلکہ اس کو ناظرہ پڑھا جائے گا. یہ انشاءاللہ جب آگے پریکٹس کریں گے تو اس میں پراپر طریقے سے اور مفصل طریقے سے بیان ہوگا. اب دیکھیے اس کے اندر بھی الی ربها ناظرۃ, اگر کنٹینیو کریں, اگر سٹاپ کریں تو ہو جائے گا ناظرہ. اس میں بھی ووجوہن, اور اگر سٹاپ کریں تو ہو جائے گا وجوہ. باسرۃ اگر کنٹینیو کریں اور اگر سٹاپ کریں تو ہو جائے گا باسرہ. اب دیکھیے میں ان آیات کو اس کو کنٹینیو کر کے, اس لائن کو کنٹینیو کر کے پڑھوں گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ میں تن, ہن اور تن کی آواز کس طرح نکال رہا ہوں. ایک بار کنٹینیو کروں گا, ایک بار سٹاپ کروں گا. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا. یا میں نے کنٹینیو کیا تو تن کی آواز آئی, ہن کی آواز آئی, اور یہاں پر بھی تن. مگر یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے, کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ورس جو ہے کنٹینویشن ہے, تو یہاں پر ہم لوگ کنٹینیو ہی کریں گے. تو سٹاپ کرنا ہوگا تو یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں, یا نیکسٹ سٹاپ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. اب میں سٹاپ کروں گا, دیکھیے اب میں سٹاپ کروں گا تو اس کی آواز جو ہے وہ تن کی آواز نہیں نکالوں گا بلکہ ہا کے اوپر رک جاؤں گا اور ہا کی تھوڑی سی آواز آئے گی. اب دیکھیں إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ بَاسِرَةٌ.
دیکھیے ہا کی آواز ہے، اگر کنٹینیو کروں گا تو تن ہوگا۔ اب آئیے ہمارے پاس ادھر اور بعض مثالیں ہیں، ادھر مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 6 مثالیں اس پیج پہ دی گئی ہیں۔ اس میں ہے الف، اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ہے، اور ہم نے کہا کہ جب اگر زیر ہو تو حمزہ الف کے نیچے ہی لکھی جائے گی، تو یاد دیکھیے ایک پریکٹس یہاں پر ہے، تو الف یا حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ ہو جائے ای، اور یہ خے سے مل رہا ہے کہ خے کے اوپر ساکن ہے، کہ جو کہ ہم انشاءاللہ بعد والے لیسنز میں کریں گے، اس میں تفصیلی اور مفصل طور پر بیان کریں گے۔ اور یہ وا کے اوپر زبر ہے، اور یہ تا کے اوپر ہمارے پاس 2 پیش ہیں، یہ تو یہ ہو جائے گا اخوتن، اخوتن، اخوتن۔ یہاں پر دیکھیے عین کے اوپر زبر ہے، زے کے نیچے زیر ہے، پھر یا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ زے آیا ہے، مگر اس زے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پیش آئے ہیں، تو اس میں زن کی آواز آئے گی، یہ ہو جائے گا عزیزن۔ اگر ان کیس رکنا چاہوں، اگر کسی جیسے کہ یہ قرآن کریم میں کئی بار آیا یہ ورڈ، اگر اس میں رک جائیں تو اس کی ان کی آواز نہیں آئے گی، وہ ہو جائے گا عزیز۔ اگر کنٹینیو کرنا چاہوں تو ہو جائے گا عزیزن۔ یا یہ کہ اگر اس کے علاوہ بھی اگر صرف ایک ورڈ کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ورڈ پڑھتے وقت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے عزیزن یا اخوتن، مگر پراپر رول یہ ہے کہ جس وقت کنٹینیو کر رہے ہوں تو اس وقت اس کا جو ہے اس کے تنوین جو ہے اس کے 2 پیش جو ہے وہ پڑھے جائے، یا یہ کہ مثال کے طور پر کسرہ پہ بھی اسی طرح ہے کہ 2 زیر جو ہیں ادھر بھی پڑھے جائیں، مگر اگر رک رہے ہوں تو اس میں جو ہے اس کے اوپر تقریباً ایسا ہوگا کہ ساکن آ جائے گا اور تلفظ نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مثالیں صرف پڑھتا ہوں، اش ہو رون، یہ را کے اوپر جو ہے آئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سیدھی پیش ہے، یعنی 2 پیش لگائی گئی سیدھی طریقے سے، اس کے اندر ایک پیش سیدھی اور ایک الٹی ہے، اس کے اندر بھی اس 2 پیش آئے ہیں۔ تو پیش اصل میں ہم لوگوں نے سیکھ لیا، چاہے اس طرح کا ہو، یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر زے کے اوپر، یا چاہے اس رے کے اوپر جیسے اس طرح کا پیش ہو، اس کا تلفظ ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ بعد کی مثالیں بھی ہیں، موعظۃن، موعظۃن، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا میں ابھی اس کو سرکل کر رہا ہوں کیونکہ تے کے اوپر آئی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فا کے اوپر جو ہے زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اور لام کے اوپر 2 پیش ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ ہو جائے گا فرجولو، فرجولن، یہ لام 2 پیش ہے تو اس کے ہے لن، فرجولن، فرجولن۔ اور یہاں پر اس میں آخری مثال جو دیے وہ ہے حکیمن، حکیمن، حکیمن۔ اب بعض ہم مثالیں جو ہیں ادھر لے کر آئیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مثالوں میں سب سے پہلے جو ساری مثالوں کے آخر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تنوین یعنی 2 پیش پائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کہ سین پیش سو، را پیش رو، یا یہ کہ اگر اردو میں تلفظ کریں گے تو اس کہیں گے رے پیش، مگر ہم کیونکہ عربی آہستہ آہستہ عربی کی طرف جا رہے ہیں اور عربی سیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی عربک الفابیٹ سیکھ رہے ہیں تو اس لیے عربک نام اس کا لیتے ہیں، یہ رے ہے مگر عربی میں اس کو را کہتے ہیں، تو اگر میں را کہوں یا رے کہوں وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو سین پیش سو، را پیش رو، سو رو، اور اس را کے اوپر جو آخری را جو آیا ہے اس کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہ ہو جائے گا سو رو رون، سو رو رون، سو رو رون، سو رو رون۔ جیسے گیپ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہوگا سو رو رون، اور اگر اس کو گیپ اس میں سے نکال دیا جائے تو ہوگا سو رو رون۔ اگلی مثال دیکھیے، الف کے اوپر پیش ہے او، الف پیش او، ذال پیش ذو، اور نون کے اوپر 2 پیش ہیں نون، او ذو نون، او ذو نون، او ذو نون۔ اسی طرح آگے آئیے، کاف کے اوپر پیش ہے کو، کاف پیش کو، تا پیش تو۔ اب دیکھیے تا ہے، یہ جس کو تے کہتے ہیں اردو میں، پیچھے سے اور آگے سے بھی مل رہا ہے، اور آگے بے آیا ہے، اس بے کے اوپر جو ہے یہ 2 پیش آئے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کتبن، کتبن۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں آخری جو ہے
اس میں دوبارہ اس ورڈ کے اندر یہ آخری لیٹر جو ہے وہ لام ہے، اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں. اب دیکھیں دو پیش اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیش تھوڑی سی اس طرح کر کے اس طرح ہے، تو یہ بیسیکلی وہی ہے اس طرح کی پیش کہ جو فونٹ کی وجہ سے اس طرح ہے، تو کنفیوژن ہمیں نہ ہو. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے مثالیں ہیں، وہ ہے کہ رجولن، را، جیم اور لام. را کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، جیم کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر لون. رجولن، رجولن. اسی طرح آگے دیکھ سکتے ہیں مثالیں. اب بعض یہ جو آگے مثالیں ہیں میں صرف ان کو جو ہے مثالوں کو ورڈ بائی پورا ورڈ پڑھوں گا، تو آپ صرف اس کے آخری تنوین کی طرف دیکھ سکتے ہیں. وہ ہے جوددون، 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 مگر یہ جوددون نہ ہو، غلط ہو جائے گا، تو تلفظ پیش کا تھا او. جوددون، جوددون. اگلی مثال ہمارے پاس ہے الف کے اوپر زبر ہے، الف زبر آ، ہا زبر ہا اور دال کے اوپر دو پیش. احدون، احدون. اب میں صرف یہ مثالیں پڑھوں گا، آپ دیکھتے جائیے. میں ایک ایک لیٹر نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، تو صرف مثالیں زیادہ سے زیادہ مثالیں ہم کوشش کرتے ہیں پڑھیں، تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں کہ جو اس درس کے اندر ہمارا مین فوکس ہے وہ آخری تنوین کے اوپر ہے، یعنی دو ضمہ یا دو پیش کے اوپر ہے. تو یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم ابھی اپنی اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں صرف اس کو لیٹر بائی لیٹر نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ مثالیں پڑھی جائیں، مگر اپنی طرف سے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی پریکٹس کر سکیں اور آپ سن سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں، مگر بعض مثالوں کو اس کا بیان کریں گے. تو یہ ہو جائے گا قا، قاف کے اوپر زبر ہے قا، س، من. یہ دیکھیے آپ دو پیش. قاسمون، بشرون، بشرون، بشرون. پھر یہ اگلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے اوپر زبر، را کے اوپر بھی زبر ہے اور ضاد کے اوپر تنوین ضمتین یعنی دو پیش. مرضون، مرضون. حرجون، حرجون. لعب، لعب، لعب. لا اے نہیں ہونا چاہیے، لعب نہیں، لعب، لعب. حرم. اب دیکھیے اس کے اوپر ایک پیش، ہا کے اوپر ایک پیش، را کے اوپر ایک پیش اور میم کے اوپر دو پیش. حرم، حرم کہوں گا تو غلط ہو جائے گا، کریکٹ پروننسیشن ہے حرم، حرم. ولدون، ولدون، ولدون. تو یہ ہمارے پاس جو ہیں ساری مثالیں. اب یہ بھی آپ کے سامنے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے آخر میں جو ہے یہ تا ہے، تال مربوطہ ہے کہ جو عربک میں اس طرح لکھا جاتا ہے غبرتون. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ دو پیش کی ہیں کہ پیش اوپر آتا ہے اور دو پیش بھی اوپر آتا ہے اور اس کی ساؤنڈ، اس کی پروننسیشن آتی ہے اون. تو جتنی بھی ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو ہیں ہمارے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج کا سیشن اور آج کا لیسن ایک دعا کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں. اللہم تقبل تلاوتنا بالقرآن. پروردگار قرآن کا صدقہ اور قرآن کے واسطے ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.